یہ جو فریز ہے جو تھرو اراؤنڈ کیا جاتا ہے، یوز بھی کیا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور مسکنسیپشنز اس کے ارد گرد کون سے آپ دیکھتی ہیں آج؟ ہم نے کنفیوز کر دیا ہے امپاورمنٹ کو اچیومنٹ سے، اور اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ اب ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ورکنگ ویمن ہے وہ امپاورڈ ہے. کیوں؟ بیکاز وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے، اس کی اچیومنٹس میجریبل ہے. ہم سے جو پہلی جنریشن کی خواتین دے ور ویری کمفرٹیبل ود واٹ دے ور ڈوئنگ. میجورٹی آف دیم ور ناٹ ورکنگ، بٹ ان کو کوئی اس میں شرم نہیں آتی تھی کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ اتنا ویلیویبل نہیں ہے. گھر کے کام کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. اگر آپ کا پارٹنر بھی کہے گا کہ گھر کا کام چھوٹا ہے تو آپ کو لگے گا جو میں کام کر رہی ہوں وہ چھوٹا ہے. اگر آپ کے بچے ہیں نا تو آپ کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ آپ نے ان کی تربیت اچھے سے کرنا، بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی یور بگیسٹ کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی. ہماری سوسائٹی میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے گیپس ہیں پیرنٹنگ کے اندر؟ ہر پیرنٹ جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا ہے دیٹ دے وانٹ دا بیسٹ فار دیئر کڈ. ٹھیک ہے، تو انٹینشن پہ تو ہم نے سوال کرنا ہی نہیں ہے. اگر کسی باپ نے مارا ہے نا اپنے بچے کو تھپڑ تو اس کی انٹینشن یہی تھی کہ میں اس کو غلط کام سے روکوں. اگر ایک بچہ سگریٹ پی رہا ہے آپ نے تھپڑ لگا دیا تو وہ آپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیے گا. ہی ول لرن ٹو ہائڈ اٹ بیٹر. ہی ول ناٹ نیور اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. ماں باپ سیم ہے، پیرنٹنگ سیم ہے، تو دو بھائی بہن یا دو بھائی کمپلیٹلی ڈفرینٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ I was 25 when I had my first child and I was a very different mother to him. اور جب میرا دوسری بچی ہوئی ہے I was a very different mother to her. آپ کے فائنانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے، اینڈ دین آپ کی ہینڈلنگ، آپ کا بہت چیزوں کے بارے میں پرسپیکٹو، لائک یو ور اے ڈفرنٹ پرسن 3 years back. Set your boundaries. Do not let anybody label you. کسی کی بیٹی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ فادر ابیوز کرتا ہے ایموشنلی، فزیکلی، اور آپ وہ برداشت کریں، اس کا تو نارمل ہے، اس کو تو پتا ہوگا مرد غصے میں مار دیتے ہیں، آپ نے نارملائز کر دیا. Hello and welcome back to another episode of Become a Superhuman. I'm your host محمد عباس. آج میرے ساتھ ڈاکٹر ارم ہے. انہوں نے بہت انٹرسٹنگ چیزوں کے اوپر پاسٹ میں بات کی ہے، بہت سارے پوڈ کاسٹ میں بات کی ہوئی ہے. پیرنٹنگ، مدرہڈ، واٹ از وومن امپاورمنٹ، پیرنٹنگ کون سا صحیح طریقے سے پیرنٹنگ ہونی چاہیے جو کہ ہماری سوسائٹی میں اس کو ٹیچ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر ارم، ویلکم ٹو دی شو. Thank you so much for having me. How are you feeling? I'm good. How are you? How do you feel about doing a podcast during your روزہ؟ I think جب کسی چیز کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہوتا ہے نا تو وہ آپ سے ہو جاتی ہے. جب کوئی چیز فورس کی جاتی ہے تو پھر نہیں ہوتی. So this is something I love doing. So yeah. روزے میں ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم روزے کے دوران پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے پہلے دن. But you don't have to worry. اس ٹائم سارے میرے جو ہے نا وہ اسی ٹائم ہو رہے ہیں بائی دا وے. But I'll be the one talking. آپ کو تو سوال پوچھنا ہے، آپ ریلیکس کریں. اچھا، بریلینٹ. اچھا، پہلا کویشچن وومن امپاورمنٹ کے اوپر، اچھا، کہ یہ جو فریز ہے جو تھرو اراؤنڈ کیا جاتا ہے، یوز بھی کیا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور مسکنسیپشنز اس کے ارد گرد کون سے آپ دیکھتی ہیں آج کل؟ اچھا، تو فرسٹ آف آل ہم نے کنفیوز کر دیا ہے امپاورمنٹ کو اچیومنٹ سے، اور اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ اب ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ورکنگ ویمن ہے وہ امپاورڈ ہے. کیوں؟ بیکاز وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے، اس کی اچیومنٹس میجریبل ہیں. اگر اس کو سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں، ٹرافیز مل رہی ہیں، پروموشنز مل رہے ہیں، اس کی پوسٹس لگ رہی ہیں، تو اٹس ویزیبل اینڈ اٹس آؤٹ دیئر. سو یو کین سی اٹ، اٹس ویزیبل ٹو یو. سو یو تھنک کہ یہ امپاورڈ عورت ہے، اس کے پاس پاور ہے اور میں امپاورڈ نہیں ہوں، بیکاز یو نو آئی ایم اسٹے ایٹ ہوم موم یا آئی ایم اسٹے ایٹ ہوم وومن. ہم سے جو پہلی جنریشن کی خواتین تھی دے ور ویری کمفرٹیبل ود واٹ دے ور ڈوئنگ. میجورٹی آف دیم ور ناٹ ورکنگ، بٹ ان کو کوئی اس میں شرم نہیں آتی تھی یا ان کو کوئی اس میں لو فیل نہیں ہوتا تھا کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ اتنا ویلیویبل نہیں ہے. جب ہم نے مجھے ایسا لگتا ہے یہ انٹینشنلی نہیں ہوا، بٹ یہ ہو گیا ہے کہ اب خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک میں باہر جا کے کام نہیں کروں گی یا جب تک میں پیسے نہیں بناؤں گی اس کام سے، جب تک وہ کام اس کام کی ویلیو نہیں ہے. سو if I have to explain it in 3 points, so I'm going to say کہ امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مجھے اویئرنیس ہے، میں سیلف اویئر ہوں کہ مجھے لائف سے چاہیے کیا. ڈو آئی وانٹ ٹو ورک، ڈو آئی وانٹ ٹو بی اے اسٹے ایٹ ہوم موم، اور ڈو آئی وانٹ ٹو ڈو بوتھ. یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کے دماغ میں. دوسری چیز یہ دا ایبلٹی ٹو میک ڈیسیجنس، کہ میں اپنے ڈیسیجنس میں خود مختار ہو جاؤں، کہ اگر مجھے کام کرنا ہے تو مجھے وہاں بھی کوئی شیم نہیں کر سکتا، اگر مجھے گھر پہ رہنا ہے تو مجھے وہاں بھی کوئی شیم نہیں کر سکتا. اینڈ دین نمبر 3، ہاؤ ایم آئی ود مائی باؤنڈریز، کہ جب میں نے ڈیسیجن لے لیا ہے، I just told you that I was a stay-at-home mom for 8 years. And then, I graduated as a dentist. تو پھر میری باؤنڈریز ایسی ہوں کہ nobody can come and tell me کہ آپ نے ڈاکٹر کی ڈگری کی اور آپ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. That is my decision. That's my priority. اس فیز آف لائف میں مجھے یہی چاہیے. تو you have to be clear in your head. اور ہماری خواتین میں اسپیشلی جو stay-at-home moms ہیں، ان کو moms یا women ہیں،
اپریسیشن کی کمی ہے. اس کام کو ہم ویلیو نہیں کرتے, اور جب ہم خود نہیں ویلیو کریں گے نا تو کوئی اور بھی نہیں کرے گا. گھر کے کام کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. اگر آپ کا پارٹنر بھی کہے گا کہ گھر کا کام چھوٹا ہے تو آپ کو لگے گا جو میں کام کر رہی ہوں وہ چھوٹا ہے. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال سے آپ کے پارٹنر کی طرف سے پازیٹیو فیڈ بیک بھی بہت ضروری ہے, بائی اپریشیٹنگ یور وومین کہ یار دس از آلسو سم تھنگ دیٹ یو ڈوئنگ وچ ہیز اے لاٹ آف ویلیو, کیونکہ آپ ایک نئی جنریشن پال رہے ہیں نا الٹیمیٹلی. بیکاز دیکھیں سب سے میری نظر میں تو سب سے ضروری رول یہی ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں نا تو آپ کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ آپ نے ان کی تربیت اچھے سے کرنا, بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی یور بگیسٹ کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی. کہ آپ نے ایک بچہ ہے جس کو آپ نے تربیت نہیں کری ہے, بس پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے. ایک ہوتا ہے پالنا اور ایک ہوتا ہے تربیت دینا. تو پال تو جانور بھی لیتا ہے نا, بٹ ہم انسان ہیں تو کوئی تو ڈفرینس ہونا چاہیے. سو وین یو انویسٹ یور اینڈ دین دس انڈرسٹینڈنگ کہ میں اپنا ٹائم, اپنی انرجی, اپنا جو ایسپیکٹ ہے ان مائی نیچر, نرچر کا جو ایسپیکٹ ہے وہ جہاں بھی دے رہی ہوں, چاہے وہ میرا کام ہے چاہے وہ میرا گھر ہے, اسے ویلیو کیا جائے. اینڈ آئی میک شیور کہ اس کو ویلیو کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلے میں آئیڈینٹیفائی کروں اور ویلیو کروں کہ اگر میں گھر پر بھی ہوں اینڈ آئی ایم ان دس فیز آف مائی لائف ویئر آئی وانٹ ٹو پرائیورٹائز مائی فیملی, یا اگر ایونچولی مجھے کرنا ہی ہے, مجھے نہیں پریکٹس کرنی ڈینٹسٹری, مجھے گھر پہ لینا ہے, مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, مجھے اپنا وہ کرنا ہے اور مجھے اس میں خوشی ملتی ہے. آئی انجوائے ڈوئنگ دیٹ. سو نو بڈی کین کم اینڈ ٹیل می کہ آپ نے تو اپنی ڈگری ویسٹ کر دی ہے. اٹس لائک یو آر یوزنگ آل آف دیٹ پوٹینشیل ان یور ہوم, اور اس سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے. تو فائنینشیل اسٹیبلٹی کا کیا؟ آج کل بولتے ہیں کہ عورتوں کے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میں کسی کویشچن کروں کیوں ہونا ضروری ہے تو بولتے ہیں کل کو اگر ڈیورس لینی ہوگی تو مجھے پتا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو فائنینشلی سنبھال سکتی ہوں. اچھا, واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ اچھا, ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایبل ٹو میک منی, ٹھیک ہے, بٹ آئی ایم ناٹ چوزنگ ٹو میک منی. صحیح ہے. سو اپنے آپ کو اس قابل ضرور بنائیں کہ زندگی میں کچھ بھی سرکمسٹانسز ہیں نا تو آپ پیسے کمانے کے قابل ہو. ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈگری, یو نیڈ ٹو, اور میں نے وہ 8 سال ویسٹ نہیں کیے. آئی واز لرننگ, آئی واز کانسٹنٹلی لرننگ, آئی واز ٹیکنگ کورسز, یا میں کچھ نہ کچھ کر رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ اب میں گھر پر ہوں, اب میں بچے پالوں. یو گیٹ اے لاٹ آف ٹائم. آپ نے اپنا ریسٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے بچوں کو دیکھنا, اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اکوپڈ کریں کہ اینڈ دین ایونچولی آئی واز ایبل ٹو ٹرن اٹ ان ٹو مائی کریئر. کہ میں نے اس پہ میں نے جب سوشل میڈیا شروع کیا اور میں نے وہ نالج شیئر کرنا شروع کر دی, جو بھی میں نے سیکھا تھا کہ کیسے پیرنٹنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس, مسٹیکس, متس, تو وہ آئی واز ایبل ٹو ٹرن اٹ ان ٹو مائی کریئر. پلان یہ نہیں تھا بٹ یہ ہو گیا. تو آپ کی نالج جو ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں جاتی. اینڈ دین ڈونٹ, جب آپ کچھ سیکھ رہے ہیں نا تو یہ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے دماغ میں کہ میں اس سے پیسے کیسے کماؤں. آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے میں یہ سیکھ جاؤں اور میں یہ سکھا دوں. ایونچولی منی ول کم ان. آپ اپنا پیشن پرسو کریں گے, منی ول کم ان. ایبسلیوٹلی. تو یہ والی بات ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں گھر پر اینڈ دین آلسو اگر ایک ہوم میکر ہے, ٹھیک ہے, یہ بات میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اور جگہ بھی کی تھی کہ وہ اپنا 100% لگا رہی ہے اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں, اپنی مینجمنٹ کر رہی ہے نا پورے گھر کی. لوگ کہتے ہیں میڈز ہے, سب کچھ ہے, ان کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے بھائی, پراپر انرجی لگتی ہے. تو آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ یو آر ایبل ٹو گو ٹو یور ورک اینڈ گیو یور 100% بیکاز یور پارٹنر از ہولڈنگ دا فورٹ فار یو. ٹھیک ہے. تو یہ جو مرد اپنا صحیح دماغ کے ساتھ جا کے کام کرتا ہے, پروڈکٹیوٹی دیتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ کیسے کرے گا؟ فیملی, بچے, گھر کی چیزیں, اگر اس کو پتا ہے کہ ایک بندی مینیج ہی نہیں کر پا رہی ہے, نہ اس کے بچے پڑھائی صحیح سے کر رہے ہیں, نہ اس کے بچے, ان کے ہیبٹس اچھے نہیں ہیں, ہیلتھ ہیبٹس اچھے نہیں ہیں, ان کی ہائیجین اچھی نہیں ہے, سو ہاؤ کین یو بی پروڈکٹیو آن یور ورک؟ سو یور منی از ناٹ جسٹ یور منی, یور منی از ہر منی آلسو. ایبسلیوٹلی. سو اور یہ تو میں نے ایک جگہ بات کی, تھوڑا کرٹیسزم بھی آیا اس پہ کہ خواتین کو چاہیے, بلکہ مردوں کو چاہیے, خواتین کو کیوں چاہیے کہ آپ اپنے پارٹنر کے نام پر وہ چیزیں کریں, لائک یو نو اپنے ایسٹس میں سے, بیکاز شی از یور پارٹنر ان ایوری تھنگ. اینڈ یو ڈونٹ نو آپ کی کتنی لائف ہے, یو ڈونٹ نو, اللہ نہ کرے کل کو اگر سیپریشن بھی ہو جاتی ہے کچھ بھی, تو اس کو وہ اسٹیبلٹی دیں, فائنینشیل اسٹیبلٹی دیں, اپنے پارٹنر کو دیں, ضرور, کیوں نہیں, اور اس کا حق ہے. ایبسلیوٹلی. پیرنٹنگ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے گیپس ہیں پیرنٹنگ کے اندر, اور ویئر ڈڈ آور پیرنٹس گو رانگ؟ ہماری جنریشن کے جو ماں باپ تھے, اچھا میں بات ویئر ڈڈ دے گو رانگ, اور ان کے پیرنٹس بھی کہیں نہ کہیں کچھ انہوں نے غلط کیا کہ وہ ٹرکل ڈاؤن کر رہا ہے کہ اب جا کے بہتر ہو رہا ہے. ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ سو فرسٹ آف آل دیکھیں کہ ہر پیرنٹ جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا ہوا ہے دیٹ دے وانٹ دا بیسٹ فار دیئر کڈس. ٹھیک ہے. تو انٹینشن پہ تو ہم نے سوال کرنا ہی نہیں ہے. لوگ بڑے بیشنگ کرتے ہیں کہ آپ پیرنٹس کو ایسا, بھائی میں انٹینشن پہ بات نہیں کر رہی. اگر کسی باپ نے مارا ہے نا اپنے بچے کو تھپڑ, تو اس کی انٹینشن یہی تھی کہ میں اس کو غلط کام سے روک لوں. سو اگر ہم انٹینشنس پہ بات کریں وہ 100% پیور ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
اس پہ تو ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہے. اب بات کرتے ہیں میتھڈس کی. ٹھیک ہے. تو وہ میتھڈز انہوں نے وہی کیے جو ان کے ساتھ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ دین دیر واز نو اویئرنیس, نو نالج اراؤنڈ اٹ, اینڈ اٹ واز ورکنگ. ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بچے نے جھوٹ بولا ہے اور میں نے تھپڑ لگا دیے, تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد, تو وہ جھوٹ بولنا چھوڑے گا نہیں, وہ جھوٹ بولے گا اینڈ ہی ول میک شیور کہ اس کو پتہ نہ چلے. اگر ایک بچہ سگریٹ پی رہا ہے, آپ نے تھپڑ لگا دیا ہے, تو وہ آپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیے گا. ہی ول لرن ٹو ہائڈ اٹ بیٹر. ہی ول ناٹ نیور اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. تو ان کو یہ مجھے لگتا ہے ہمارے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے ایز ہیومن بینگز, جب ہمیں کام سے کسی روکا جاتا ہے نا کہ یہ نہیں کرنا وداؤٹ اینی ریزن, ہمیں ریزن کے نہیں بتایا گیا تھا, ہمیں بس کہا تھا نہیں کرنا, تو ہم تھوڑے سے باغی ہو جاتے ہیں نا, ہم اور وہ کام کریں گے. دیکھیں یہ بچوں کی بات ہی نہیں, یہ ہیومن نیچر ہے. میں اگر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی, اینڈ دین آئی ایم ناٹ گیونگ یو اے لاجیکل ایکسپلینیشن دیٹ وائی یو شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ اٹ, تو پھر آپ نے وہ چیز کرنی ہی کرنی ہے, اینڈ دین یو ول جسٹ ہائڈ اٹ. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اگر اپنے بچے کو کسی غلط کام سے روکنا ہے, چاہے وہ جھوٹ ہے, چاہے وہ اسموکنگ ہے, بیڈ کمپنی ہے, اینی تھنگ, اینڈ یو آر ناٹ ایکسپلیننگ اٹ ٹو دیم, یو آر ناٹ. یہ بات لوگوں کو بڑا ٹریگر کرتی ہے, بٹ پیرنٹنگ کا گول یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پوری زندگی اپنے اوپر ڈپینڈنٹ رکھوں, ایموشنلی, فائنینشلی, مینٹلی, کسی بھی طرح. اور یہ کرتے ہیں اللہ مطلب میں کیا بولوں کہ سیڈ, بٹ یہ مدرس کرتی ہیں کہ میرا بچہ ایموشنلی میرے پر ڈپینڈنٹ رہے, کہ میں اس کو رکھوں اپنی مٹھی میں. ایون میرڈ دور جاتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کریں گے یا چیزیں کریں گے کہ ایموشنلی واپس ہم ان کو گراب کر پائیں. تو گول پیرنٹنگ کا یہ ہے کہ میرا بچہ جب وہ ایڈلٹ بن رہا ہے تو اس کو میں اس قابل بنا دوں کہ وہ فائنینشلی اور ایموشنلی ڈپینڈ ہو جائے ان میکنگ ہز اون ڈیسیژن. اور وہ ڈیسیژنس مجھے سینس بنائیں یا نہ بنائیں, اس کو حلال حرام کی اتنی تمیز سکھا دوں کہ وہ اپنے لیے وہ ڈیسیژنس لے سکے اور کانفیڈنٹلی لے سکے. ایبسلیوٹلی. اینڈ دین یہ کمپلژن نہ ہو, مجھے الٹی سیدھی ٹاکسک حرکتیں کر کے اس کی زندگی میں نہ گھسنا پڑے کہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو, بتاؤ کس سے شادی کر رہے ہو, بتاؤ اس سے, نہیں یہ لڑکی اچھی نہیں ہے, نہیں یہ کام نہیں کرنا, یہ بزنس ٹھیک نہیں ہے. وہ محبت اور عزت سے میری طرف آئے کہ اماں بتائیں یار میں یہ سوچ رہا ہوں, میں یہ کروں یا نہ کروں. سو ریلیشن شپ میں وہ محبت, لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں ان کو جب نیا نیریٹو دو نا, دیر لائک کہ سختی نہیں کریں گے تو کیسے ٹی وی نہیں دیکھے گا بچہ. سختی نہیں, آپ کر کے تو دیکھیں بھائی, آپ کر کے تو دیکھیں. اور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے یہ شروع کیا نا, ابھی مارچ ہے 2025, تو مارچ 2026 تک میں کوئی ریزلٹس ایکسپیکٹ نہ کروں. صرف میری کمیونیکیشن اچھی ہو, رسپیکٹ بچوں کو دیں, اپنی بات لاجیکلی ایکسپلین کریں. جیسے کہ میں نے بہت محنت کری ہے اپنے بچوں پر. مائی سن از ماشاء اللہ 8.5 years old. تو ابھی اس کا وہ کانشیس بن گیا ہے کہ ماں گھر پر ہے یا نہیں ہے, میں کسی پارٹی میں ہوں, میں دوستوں کے ساتھ ہوں, میں کزنس کے ساتھ ہوں, میں نے ایک کینڈی سے اوپر نہیں کھانا, بیکاز اٹس گوئنگ ٹو ڈیمیج مائی باڈی. میرے دانت خراب ہوں گے, میرا پیٹ خراب ہوگا, میرے اندر جنگ جائے گا. وہ فزی ڈرنکس نہیں پیے گا کیونکہ اس کو کانشیسلی سمجھ آ گئی ہے, ایکسپلین کر دیا گیا ہے دیٹ دس از بیڈ فار یو, یو ڈونٹ ہیو ٹو ہائڈ اٹ فرام می, کہ ٹھیک ہے پینا ہے بیٹا پیو. تو یہ سمجھائیں بچوں کو کہ اسکرین کیا کرتی ہے, گیمنگ کیا کرتی ہے, اور لاجیکلی سمجھائیں. اینڈ دین یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سامنے بیٹھ کے ابا جی کوک پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا آپ نہیں پی سکتے, یہ برا ہے آپ کے لیے. وہ گالیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے گالی نہیں دینی, زبان جلا دوں گا میں تمہاری. تو رول ماڈلنگ, دیکھیں سیب کے درخت پہ سیب ہی لگے گا نا, تو بیکم دیٹ پرسن دیٹ یو وانٹ یور چائلڈ ٹو بیکم. اور یہ بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایز اے پرسن اپنے اوپر پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو ری پیرنٹ یور سیلف, اور جو کہ بہت مشکل کام ہے. جیسے میں آپ کو اپنا بتاؤں, یہ میں پہلے بات کر چکی ہوں, جب میں نے پیرنٹنگ سیکھنا شروع کی نا, مائی سن واز آلموسٹ 3 years old, اور میں کہتی تھی کہ میں گوگل کرتی تھی کہ کیا کروں کہ یہ میری بات مان لے کیا, تو وہ کہتے تھے کہ آپ آہستہ بات کریں, آپ اس طرح بات کریں. اور میں کہتی تھی کہ یہ کیا بکواس ہے, مطلب ہم نے تو ہمیشہ کنٹرولنگ پیرنٹس دیکھے نا, اتھارٹی والے, کہ میں کہہ رہی ہوں مائی وے اور ہائی وے. تو یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح نہیں بولنا. ہمارے ابا تو جو چاہے کرتے تھے, لیکن ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی. لوگ یہ نیریٹو لے کر آتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس تو اسی طرح بات کرتے تھے, ہمارے پیرنٹس. اینڈ دین لک ایٹ یور ریلیشن شپ ود یور پیرنٹس, لک واٹ یو ڈن, ایوری تھنگ دیٹ آپ نے چھپا کے کی ہے, ایوری تھنگ جہاں جہاں آپ نے جھوٹ بولے ہیں, جہاں جہاں آپ نے گڑبڑے کی ہیں. اور اگین آئی وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ ہیئر, 10 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے, یو ہیو ٹو بیکم دیٹ سیف اسپیس فار یور چائلڈ, کہ اگر وہ کچھ کرتا ہے نا میس اپ, تو پہلی چیز اس کو یاد ہے میں نے اپنے باپ کے پاس جانا ہے,
کیونکہ آپ سے آنیسٹ ایڈوائس اس کو اور کون دے گا؟ ماں باپ سے زیادہ آنیسٹ ایڈوائس بچوں کو کون دے سکتا ہے؟ تو آپ دا گول از ٹو بیکم دیٹ سیف اسپیس کہ وہ کچھ بھی کر کے آ رہا ہے, کچھ بھی بلنڈر مار کے آ رہا ہے, گاڑی ایکسیڈنٹ کر دیا, کچھ بھی کر دیا دوستوں کے ساتھ, وہ سب سے پہلے اس کو خیال یہ آئے کہ میں نے اماں کے پاس جانا ہے, ابا کے پاس جانا ہے, انسٹیڈ آف رننگ اوے فرام می, انسٹیڈ آف ہائڈنگ دیٹ فرام می کہ اب تو بتا دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اس کے لیے بہت محنت چاہیے. اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل بیکاز آپ کا آٹومیٹک میکینزم ہوتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر مجھے ایک بات پہ ڈانٹ پڑی ہے بچپن میں اسپلس پہ, جیسے دس از لائک دس از اے ویری کلاسک ایگزامپل کہ آئی اسٹل گیٹ ٹریگرڈ وتھ اسپلس. تو مجھے اپنے آپ کو کانسٹنٹ سمجھانا پڑتا ہے جسٹ اے ڈرنک اسپل ہو گیا, ول کلین اٹ اپ, ہو جائے گا یہ وہ. بٹ مجھے ڈانٹ پڑتی تھی اس پر, تو وہ میرا آٹومیٹک ڈانٹ نکلتا ہے. سو کہنا ایک بات ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا الگ بات. امپلیمنٹ کرنا ایک الگ کہانی ہے, ایک الگ جنگ ہے. وہ پوری بچپن میں جس طریقے سے آپ نے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ریز کیا ہوتا ہے وہ چیزیں, جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا, وہ آپ کے کام میں, ورک میں, if you're a business person, you're working somewhere, in your relationships even, in your marriage even, all of those things, they show up. بالکل They show up and they show up continuously. Even if you work on them, they still show up بالکل to some limited extent. پھر آپ کو لیکن اس کی اویئرنیس ہونا اتنا ضروری ہے کہ یار ابھی اچھا یہ والی چیز اس وجہ سے ٹریگر ہو رہی ہے, تو میں اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیتا ہوں. تو اس کے اوپر کانسٹنٹ کام. بالکل یہ بڑی محنت کا کام ہے. اور سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سختی کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا اکیڈمکس میں, پڑھ تو لے گا, وہ ٹرافی بھی لے آئے گا, فرسٹ بھی آ جائے گا, جاب بھی کر لے گا, بٹ آپ دیکھیں کہ اس نے اس ڈر نے, اس خوف نے اس کا کیا حال کیا ہے. وہ آج بھی رسک لینے سے ڈرتا ہے, وہ آج بھی ڈیسیجنس نہیں لے سکتا, وہ اپنے ریلیشن شپ میں کمفرٹیبل نہیں ہے, وہ ورنریبل نہیں ہو سکتا, اپنی پارٹنر سے ورنریبل نہیں ہو سکتا. ہمارے مرد آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بیویوں سے نہیں کر سکتے بات, کھل کے بات نہیں کر سکتے, ایموشنل نہیں ہو سکتے, رو نہیں سکتے. وہ ساری سوسائٹی کے مسئلہ ہے نا. کیوں نہیں رو سکتے بھائی؟ آپ انسان نہیں ہیں. مطلب خواتین رو سکتی ہیں, مرد نہیں رو سکتے. خواتین رو رہی ہیں تو ان کو شیم کر رہے ہیں کہ ہر بات پہ روتی رہتی ہو, مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تو انڈرسٹینڈنگ یور سیلف از دا فرسٹ اسٹیپ. آپ کی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ میری چیزیں, ان پہ میں نے کام کرنا ہے, ان پہ میں نے محنت کرنی ہے. رسپیکٹ کو نا ہم نے کوئی ایسی چیز بنایا ہوا ہے جیسے کہ اگین جو وہ آپ کا جو ریلیشن شپ تھا ود یور فادر, اس میں رسپیکٹ والا ایلیمنٹ کو اتھارٹی سے کنفیوز کیا ہے کہ وہ کنٹرول ہے, وہ رسپیکٹ نہیں ہے کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو, آواز اونچی تم نہیں کر سکتے, میں کر سکتا ہوں, میں گالی دے سکتا ہوں, تم نہیں دے سکتے, میں تمہارے سارے ڈیسیجنس لے سکتا ہوں, تم کویشچن نہیں کر سکتے. سو دیٹس اتھارٹی, دیٹس پاور, دیٹس زبردستی. اینڈ دا مومنٹ آپ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہوں گے 18, 19, 20, 22, 25, آپ اپنی ہر چیز اپنے پیرنٹ سے الگ کرتے چلے جائیں گے. یو ول بیکم پرائیویٹ, یو ول ناٹ لیٹ دیم ہیو این ایکسیس ٹو یور لائف. کتنی ایگزامپلس ہیں اس کی کہ آپ اپنے سارے سرکل میں دیکھ لیں کتنے لوگ بٹ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ریئیکشن آئے گا سامنے سے. سو ہماری جنریشن کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, بٹ دین اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہوگا ان شاء اللہ. آئی آلویز ٹیل دا مدرس کہ یو آر ڈوئنگ اٹ ناٹ جسٹ فار یور سیلف اور فار یور کڈ, یو آر ڈوئنگ اٹ فار جنریشنس ٹو کم. اگر میں آج اپنا ہاتھ روک لیتی ہوں تو وہ تھپڑ آگے نہیں جائے گا. اگر میں آج اپنے بچے کو ذلیل نہیں کرتی اس کی غلطی پر, تو وہ غلطیوں کو نارملائز ہم نے کر دیا نا کہ اور ہمارے نیشن کو کریکٹ رائٹ پیرنٹنگ کی ضرورت بھی ہے ابھی اس ٹائم پہ. آئی مین ہم ویسے بھی اکنامکلی بھی ڈاؤن جا رہے ہیں نا, تو آئی فیل لائک پیرنٹنگ ہیز اے ہیوج رول ٹو پلے ٹو بلڈ نیشنز ایز ویل. آگے کی جو جنریشن آئے گی وہ بہتر بزنس کرے گی, بہتر کام کرے گی, بہتر پروڈکٹس بنائے گی, آئی مین بہتر ٹیکنالوجی کے پروڈکٹس بنائے گی. اگر پیرنٹنگ ٹھیک ہوئی ہوگی تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے, تو اوور آل ہمارا ملک بھی آگے جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ خود ہی بچے کی جو خود ہی بنتی ہے نا, پرسنالٹی بنتی ہے, اس پہ کام ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کو یہ سکھانا کہ غلطی کرو گے بھی نا تو بھی میں تمہاری ماں ہوں, غلطی کرو گے تو بھی گلے لگاؤں گی, فیل ہو جاؤ گے تب بھی تم پیارے ہو, تم برے نہیں ہو جاتے ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن. یہ ہوتا ہے نا کنڈیشنل ریگارڈ, کنڈیشنل لو, کہ گریڈز آ رہے ہیں تو محبت ہے, گریڈز نہیں آ رہے تو عزت ختم. یہ والا جو ہے نا درمیان والا گریڈ اچھے لیتا ہے, یہ میرا یہ فیوریٹ ہے. یا گڈ لکنگ ہے, ایون گڈ لکنگ, اف یو نو ون آف دا چائلڈ از گڈ لکنگ تو وہ فیوریٹ ہے, چھوٹا ہے تو فیوریٹ ہے, گڈ لکنگ نہیں ہے تو وہ تو بیچارہ پوری زندگی اس میں ہی رہ جاتا ہے, بڑا ہے تو فیوریٹ ہے. تو فیوریٹزم کرتے ہیں ہم, جو کہتے ہیں نا یہ ہمارے دین میں ہے کہ اولاد میں انصاف کرو. اور ہر ہاؤ ڈو یو لرن پیرنٹنگ, آئی مین کہاں سیکھوں؟ اچھا میں نے باپ بننا ہے تو کہاں سے ہاؤ کین آئی بی اے گڈ فادر, آئی مین what is the blueprint to be a good father or a good parent?
you will find like plenty of lectures. First you have to find out कि मेरा like mode of learning क्या है. कुछ लोग होते हैं जो visual होते हैं ज़्यादा, कि मैं देख के सीखता हूँ. कुछ लोग सुन के सीखते हैं, कुछ लोग पढ़ के सीखते हैं, ठीक है ना. तो मेरा ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरा ऑडियो स्ट्रॉन्ग है, तो मैं पॉडकास्ट लगा के काम करती रहती थी. तो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं बहुत सारे. कोई any podcast that you can think of? मैं आपको पाकिस्तानी बताती हूँ कि एक चैनल है ERDC by सर सलमान सिद्दीकी. अच्छा. He is doing excellent work on ये पॉडकास्ट ऑन एप्पल पॉडकास्ट? ये आपको YouTube पे मिल जाएंगे इनके लेक्चर्स. अभी ये प्रॉपर कोर्स भी पेरेंटिंग के ऊपर करते हैं. पेरेंटिंग, Any book that एजुकेशन. you would recommend? पेरेंटिंग पे बहुत सारी बुक्स हैं, बट ये हाउ टू वाली बुक्स बहुत अच्छी है. हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक. ओके. इट टीचेस यू. जैसे हमारी कम्युनिकेशन ना बहुत मेस्ड अप है, जो रिलेशनशिप्स में भी रिफ्लेक्ट करती है. आपकी सिबलिंग्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके बच्चे हैं. क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन इतनी ख़राब है, या मैं पैसिव अग्रेसिव हूँ कि कोई चीज़ बुरी लग गई तो अब मैं ताना मारूँ, डिफेंसिव, ईगो बीच में आ जाएगी, या चुप हो गए, साइलेंट ट्रीटमेंट जो हमारे मर्दों का कोपिंग मैकेनिज्म है कि अब बात ही नहीं होगी, अब तुमने मुझे अपसेट कर दिया, अब मैंने 3 दिन बात ही नहीं करनी है, अब 3 दिन बाद. और जो पार्टनर है आपका वो बॉयल होता रहता है कि ये बात क्यों नहीं कर रहा, ये मसला हल क्यों नहीं कर रहा. बट वो बेचारे इतना सप्रेस करना सीखते हैं बचपन से. जो साइलेंट ट्रीटमेंट होते हैं ना, उसमें इंसान ये लर्न करता है कि मेरी बात का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, या मेरी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी, या दूसरा बंदा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा. हाँ, nobody cares. And then they're going to say something so ugly जो उनके पार्टनर को इतना हर्ट करेगी कि वो ये कर लेते हैं कि चलो यार मैं चुप रहता हूँ. तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को, अगर मेरे 2 बच्चे हैं ना, तो मेरी दोनों के साथ डील करने की अप्रोच में फ़र्क होगा. क्योंकि मुझे एज ए मदर पता होना चाहिए कि इसको क्या बात समझ आएगी, किस तरह समझाना है, और इसको क्या बात समझ. उनकी इंडिविजुअलिटी को वैल्यू करें. एक ही जगह ना सारे, वो कहते हैं ना, पता नहीं क्या कहते हैं उसको उर्दू में, जो भेड़ों को वो लेके चल रहे होते हैं ना, इन वो हर्ड को, कि इस तरह नहीं करें. इंसान का बच्चा है, उसकी इंडिविजुअलिटी को आप खुद देखें कि हम कितने डिफरेंट होते हैं फ्रॉम आवर सिबलिंग्स. कि आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई सिबलिंग्स. हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट है. ये क्वेश्चन मेरा बहुत, एक माँ बाप सेम है, पेरेंटिंग सेम है, आई डोंट नो, कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी वर्ड्स उनके डिफरेंट होते होंगे, लेकिन मोर लेस देयर बीइंग ब्रॉट अप इन द सेम हाउस, राइट. तो 2 भाई बहन या 2 भाई कंप्लीटली डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये कि आपकी नेचर होती है, ठीक है, वो बाय बर्थ है. और एक नेचर क्या है? I mean, मतलब एक तो आप अपना एक तो आप अपना लेके जिस तरह आप बॉर्न होते हैं, और देन उसको हम चेंज, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसको आप फिर मोल्ड कर सकते हैं. बाकी जो आपने कहा ना कि हम एक ही पेरेंट्स हैं, एक ही पेरेंट्स, बहुत डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं 2 बच्चों के. कैसे? I was 25 when I had my first child and I was a very different mother to him. ठीक है. और जब मेरा दूसरी बच्ची हुई है, after my son was almost 3, so I was a very different mother to her because I was in a different phase of my life. आपके finances same नहीं होते हैं. आपके finances different होते हैं. आपकी growth different होती है. एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, एंड देन आपकी हैंडलिंग, आपका बहुत चीज़ों के बारे में पर्सपेक्टिव, लाइक यू वर अ डिफरेंट पर्सन 3 years बैक. Of course, yeah. तो वो यू कॉन्स्टेंटली चेंज, एंड देन योर अप्रोचेस चेंज, एंड देन यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. पहले बच्चे में तो आप बहुत गलतियाँ करते ही हैं, बट देन आप डिफरेंट इंसान होते हैं. और फिर बच्चा भी कुछ ना कुछ, जैसे दोनों बच्चों में बहुत क्लियर डिफरेंस है मेरे. सो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही घर के बच्चे हैं तो एक ही वो. मैं बहुत डिफरेंट हूँ फ्रॉम माई सिबलिंग्स. सो एक बच्चे की अपनी भी पर्सनैलिटी होती है, और आपका काम ये होता है कि बस आपने उसको प्रोटेक्ट करते करते लेके चलना है. आपने बाउंड्री वॉल बना देनी है उस प्लांट के आसपास कि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में नर्चर खुद ही करेगा. एक बच्चे को आप ना छेड़े छाड़े, उसको खुद ही बहुत सारी चीज़ें फितरतन उसके अंदर होती हैं. बट ये कंट्रोलिंग एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है. ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं वो. और जब एक पेरेंट को लगता है ना कि मैं कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ, 7 साल का बच्चा होता है, 8 साल का बच्चा, उतना ही वो स्टबर्न होते जाते हैं, उतनी और सख्ती करते हैं. और फिर वो बच्चे दूर होते रहते हैं, फ्रेंड्स में चले जाते हैं. आप हमारे देखें कॉलेज गोइंग बच्चों को, इवन स्कूल में जो ग्रेड 8 ग्रेड 9 के बच्चे होते हैं, माई ब्रदर्स ऑल्सो, वो हार्डली घर में रहते थे. नहीं, एज अ चाइल्ड मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो आप इश्यूज बोल रही हैं, ये फेस मैंने किए ऑन अ पर्सनल लेवल. तो किसने नहीं किया हमारे हम सब ने हम श्योर किए मैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं शुरू में बड़ी कोशिश की कि अपने माँ बाप को बोलूँ कि ये जो आप कर रहे हैं इससे मैं दूर चला जाऊँगा, हमारा रिलेशनशिप ख़राब होगा, इसको आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें. लेकिन दे वुड नेवर लिसन. अब उनकी एज भी ज़्यादा हो गई है, देयर इन 70s, आई सी बात है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं उनको कुछ सिखा नहीं सकता, या तो उनको हाउ दे आर मैं उनको चेंज तो नहीं कर सकता. तो आई जस्ट नीड टू एक्सेप्ट हु दे आर
اینڈ جسٹ ورک ان دس انوائرمنٹ ان اے مچ ہیلدیئر وے دیٹ آئی کین, تاکہ میرا ریلیشن شپ کم سے کم ڈسٹروائے ہو. بالکل. لیکن یو بینگ اے ہیومن بینگ, آپ بھی کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہو, آپ کے بھی ٹریگرز ہیں, پھر آپ غصہ بھی آپ کو آ سکتا ہے, پھر آپ کو بہت زیادہ کنٹرول بھی کرنا ہے. تو واٹ شوڈ یو ڈو ایز اے چائلڈ؟ اچھا, ایلڈرلی مطلب اب ہم اپنی بات کریں, جیسے کہ مائی ریلیشن شپ ود مائی پیرنٹس, ٹھیک ہے, یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ہیو اے گڈ ریلیشن شپ ود مائی پیرنٹس بٹ دے کانسٹنٹلی ٹریگر می. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سارے بٹنس پتہ ہیں ان کو کہ کہاں پریس کرنا ہے تو یہ بلاسٹ ہو جائے گا, کیا بات کرنی ہے, لائک یو نو ان کو ساری نوٹس پتہ ہے آپ کی, سو دے نو, انہوں نے وہ مینول لکھا ہے, سو دے نو آل دا ٹریگرز. یہ بات کروں گی تو ادھر یہ ایسے کرے گا. تو میں نے یہ چیز ریئلائز کی پچھلے ایک سال میں, اب جب وہ کہتی ہے نا تو میں اس پہ ریئیکشن نہیں شو کرتا. اب وہ کنفیوز ہو گئی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اچھا, اس کے نا لیولز ہوتے ہیں, دیکھیں کہ پہلے جیسے اٹس سیم ود مائی مدر کہ شیل سے سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹریگر می بٹ دین آئی ایم گوئنگ ٹو شو نو ریئیکشن, سو شیل برنگ انادر کارڈ, آف کورس کہ اب ٹریگر ہوگی, اینڈ دین یو نو شیل سے سم تھنگ ورس, اینڈ دین آپ کا ریئیکشن نکلتا ہے, بیکاز ظاہر ہے آپ بھی ایک انسان ہے, اور پھر ہمارا انر چائلڈ جا کے ہرٹ ہوتا ہے کہ یہ بچپن سے میرے ساتھ ایسا کرتی ہے, وائی از شی ڈوئنگ اٹ, یو نو وائی وڈ شی سے سم تھنگ سو ہرٹفل, اتنی مین بات مجھے کیسے بولی ہے, وہ بھی میری ماں ہے, شی از سپوزڈ ٹو پروٹیکٹ می, رائٹ. ہاں بالکل. اور پھر ہماری جنریشن میں وہ اویئرنیس ہے نا کہ ماں کا ایگزیکٹلی رول کیا ہے, محبت, نرچر, یہ وہ ساری چیزیں. بٹ ان لوگوں کا جیسے وہی والی بات ہے کہ ان کو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, پھر اب ان کی کوگنیشن اتنی اسٹرانگ ہے بیکاز اب وہ اس ایج میں ہے. سو واٹ یو کین ڈو از لائک I started therapy 2 years back. My personal therapy started 2 years back because میں نے جب میں نے ڈپلوما کے لیے انرول کیا تھا that I want to become a therapist, تو اس میں مینڈیٹری ہے that you have to get your therapy done. Okay. اور اس ٹائم پہ میں ایسے تھی کہ میرے اندر کیا پرابلم ہے کہ مجھے تھیراپی کی کیا ضرورت ہے, I am just so healed یار, مطلب میں تو اتنی سیلف اویئر ہوں کہ I don't need therapy, why. بٹ جب وہ شروع ہوا اور وہ آپ کے وہ انہیلڈ پارٹس جا کے ہٹ کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے او نو, اینڈ دین یو نو دیر کیم اے فیز ویئر آئی واز ویری ڈسٹنٹ ود مائی مدر بیکاز شی ٹک می دیر ان مائی چائلڈہڈ اینڈ شی یو نو وہ سارا ایکسپوز کراتے ہیں آپ کو ساری ونریبل چیزوں سے, بیکاز یو نو اٹس لائک یو نو میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتی ہوں ٹو مائی کلائنٹس کہ ایک کٹ لگا ہوا ہے نا, وہ بلیڈ کر رہا ہے, اٹس اے ڈیپ کٹ اینڈ یو پٹ اے بینڈیڈ آن اٹ, اٹس گوئنگ ٹو کیپ بلیڈنگ کیونکہ آپ نے اس کو صاف نہیں کیا, اسٹچ نہیں کیا, سو یو ہیو ٹو گو دیئر فار یور ہیلنگ, اس ڈیپ وونڈ میں جانا پڑتا ہے. سو یو ہیو ٹو, جب وہ شروع ہوا تو پھر میں نے کمیونیکیٹ کیا کہ یہ چیزیں یو نو اتنی ہرٹفل تھی فار می جو بچپن میں ہوئی, اینڈ دین شی سیڈ آئی ڈونٹ ریمبر, اور میں اس لیول کا ٹریگر ہوئی کہ میں نے کہا کہ واٹ ڈو یو مین یو ڈونٹ ریمبر, اینڈ دے ایکچولی ڈونٹ ریمبر. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یو نو ان کو واقعی میں یاد نہیں ہوگا, اور دیکھیں میں کوئی بات اپنے بچے سے کہوں گی نا آج بھی, ٹھیک ہے, میری انٹینشن بہت ڈفرینٹ ہے, میں نے اس کو کہی بہت ڈفرینٹ وے میں, لیکن وہ پرسیو ایک 3 سال کے 4 سال کے بچے نے پرسیو اپنے دل سے اپنے دماغ سے کرنی ہے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دے آر ہرٹنگ یو انٹینشنلی, بٹ دے ڈونٹ نو سم ٹائم, دے آر آلسو ہیومن بینگس. تو وہ ہیلنگ جرنی میں بہت لیٹ آتا ہے دیٹ یو اسٹارٹ سیئنگ دیم ایز ہیومن بینگس اینڈ یو اسٹارٹ امپتھائزنگ ود دیم کہ ان کی لائف بہت مشکل تھی, ان کے فائنانسز بہت ٹائٹ تھے, ان کی پریشانیاں بہت الگ تھیں. سو وہ ہم سے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کہ اتنا تو کیا ہے تم لوگوں کے لیے, کیا نہیں کیا, بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا. چلو ہم نے اب یو نو بیکاز آف دس ابنڈنس آف انفارمیشن اینڈ نالج وی بین ایبل ٹو لرن کہ یار یہ پیٹرنس ہیں, ان کو بریک کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. اس ٹائم پہ تو میرا نہیں خیال کوئی ہوتا ہوگا جو بات کرتا ہوگا اس طرح کی. اس ٹائم پر آئی ڈونٹ تھنک سو ٹو کہ کوئی اتنی اویئرنیس تھی جو, اور خواتین کو بھی بس وہ ڈرامہ اور ٹی وی وہ چیزیں ہوتی تھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مین اسٹریم پہ وہ ایک پروگرام ڈال دیتے تربیت کا تو اس سے بہت بھلائی ہو جاتی, لیکن کچھ کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا, اور بس ساس بہو ہی دیکھا ہے انہوں نے, ساس بہو ہی دیکھا ہے, اور پھر وہ اسٹار پلس والا ساس بہو بھی چلتا تھا. سو دا تھنگ از کہ یہ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ لائک آئی ایم ٹاکنگ اٹ فرام مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ ٹاک اباؤٹ دوز انسیڈنٹس, بٹ دین کڈز آر وی آر ویری یو نو بی ویری مائنڈفل کہ میں ہرٹ نہیں کروں. پھر وہ اس میں آپ نے اپنی زبان کا بہت خیال رکھنا ہے کہ میں طریقے سے کمیونیکیٹ کروں. جیسے کچھ چیزیں تھیں جو میرے لیے بہت میٹر کرتی تھی, بٹ ان کو ایسے ہی کر دیا نا کہ کچھ نہیں ہوتا, چلو کوئی بات نہیں ہے وہ. تو میں نے وہ کمیونیکیٹ کیا کہ میرے لیے وہ بہت ضروری تھا اماں اس ٹائم, بٹ آپ نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں, چلو لیٹس موو آن. تو مجھے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ انٹینشنلی نہیں تھا, بٹ کمیونیکیشن سے ہیلپ ہوتی ہے. اینڈ دین شی سیڈ کہ اچھا اب میں کیا کروں, اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو, اب کیا ہو سکتا ہے.
تو میں نے کہا ایٹ لیسٹ اپولوجائز, یو کین اپولوجائز کہ وہ دیٹ واز ناٹ انٹینشنل بٹ دا اپولوجی ول ہیلپ. ایسا نہیں, الاؤڈ نہیں ہے نا. میں نے کہا کہ نہیں میں نے تو بہت لائک آئی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن ود مائی مام شروع سے بہت. ویسے بولو جنرلی سوچا جاتا ہے کہ پیرنٹس کین ناٹ سے سوری, اور یہ بھی غلط ہے. وائی کانٹ پیرنٹس سے سوری؟ اگر آپ نے بچے کو سوری نہیں بولا, پیرنٹس کین سے سوری نا, اس میں کچھ اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہوں گے نا. اگر آپ نے سوری نہیں بولا, میں نے اگر اپنے بچے سے سوری نہیں بولا تو وہ سوری کس سے بولنا سیکھے گا؟ اگر میں نے نہیں بولا, میرے ہمارے پیرنٹس ہسبینڈ بھی نے تو نہیں بولا, انسان ہی ہے, ایونچولی وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں, تو دے کین سے سوری ایز ویل. آئی فیل ہے کہ وہ سوری بولنا شروع کریں تو ہمارے اندر آٹومیٹکلی ایمپیتھی اور کائنڈنس آ جائے گی. یو نو, بالکل کہ اتنا بڑا پیرنٹنگ فگر ہے, میرا باپ ہے, مجھے سوری کہہ رہا ہے یار, تو میں بھی کہہ سکتا ہوں لوگوں کو سوری. اس سے یہ ہوتا ہے کہ نارملائز ہو جاتا ہے سوری. ٹھیک ہے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں نا کہ یار آئی ایم سوری, اب تو میری بیٹی کہتی ہے سوری بولے مجھے, آپ نے یہ کیا, میں ہرٹ ہوئی ہوں اتنا, سوری بولے مجھے. That's better than her keeping it inside. ہاں, کہ اور وہ کل کو اس کو شو اپ کرے. وہ کہتی ہے کہ نہیں you were rude to me, آپ نے اتنی اونچی آواز میں بولا. That is beautiful. That is empowerment by the way, right? کہ آپ بچے کو وہ اسپیس دیں کہ وہ بتا سکے کہ نہیں میں ہرٹ ہوئی ہوں. آپ کو لگے گا کہ نہیں میں نے تو روڈلی بات نہیں کی, آرام سے بات کری ہے, بٹ وہ بتا سکے کہ نہیں, کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتی ہوں کہ جیسے ابھی ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا, کوئی آیا یہاں پر اور وہ اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع ہو جائے, گالیاں دینا شروع ہو جائے, تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ اس کو الگ الگ پرسیو کریں گے. یو گوئنگ ٹو پرسیو اٹ ڈفرینٹلی. مے بی آپ کو لگے کہ کیا مسئلہ یار, جاؤ یہاں سے, اور مجھے بہت میں اوفینڈ ہو جاؤں کہ تم کس طرح بات کر رہے ہو, واٹ از رانگ ود یو. سو ہم جو دیکھتے ہیں نا دنیا, وہ اپنے لینس سے دیکھتے ہیں, اور وہ لینسز کہیں ہمارے بچپن میں بنتے ہیں کہ پرسیو کرنا, ایک ہی چیز کو, ایک ہی لیمپ کو دو لوگ دیکھ رہے ہوں گے بٹ ہم پرسیو الگ الگ طرح سے کرتے ہیں. سو دیٹس گوز ڈاؤن ٹو آور چائلڈہڈ. اس لیے میں نے پیرنٹنگ میں بات کرنا شروع کی تھی کہ آج کی زندگی میں آپ کی 25 ہیں, آپ 30 ہیں, 35 ہیں, 40 ہیں, جتنے بھی مسئلے ہیں ان کی روٹس بچپن میں. تو یو نیڈ ٹو لائک ریئلی ہیل ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے آگے یہ ڈیمیج نہیں دینا. اب بچے کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ بچے کرنا ضروری ہے, سوسائٹی سمجھتی ہے ہم نے بچے کرنا ہے. پہلے آپ ایٹ لیسٹ تیار تو ہو جائے نا. انٹرویو دینے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں کہ یار میں نے جانا ہے, اگلے بندے کو انٹرویو دینا ہے. اور پہلے تیار نہیں ہوئے تو اب ہو جائیں. مطلب پہلے نہیں, آپ کو اگر نہیں پتا تھا, عقل نہیں تھی, سمجھ نہیں تھی, اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, تو انسٹیڈ آف لیبلنگ دیم, انسٹیڈ آف ہرٹنگ دیم, ڈس رسپیکٹنگ دیم, اور لوگوں کے سامنے لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوں, پبلک پلیسز میں, پارکس میں لوگ اپنے بچوں سے اس طرح, ہم تو اکیلے میں کچھ کہہ دیں تو وہ جو کانفیڈنس ہے اس کا تو ستیہ ناش پھر جائے گا. اینڈ دین ڈو ناٹ لیبل یور کڈس. نہیں بولیں کہ ہی از دا شائی ون, شی از دا شارپ ون, یہ پیاری ہے, یہ نہیں پیاری ہے, تمہارے بال چھوٹے ہیں, تمہارے بال پیارے ہیں, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. پتہ ہے میرے اتنے کلائنٹس ہوتے ہیں, وہ ان کے مطلب اٹس سو ہرٹفل ٹو سی کہ جو بچپن میں بچوں کو لیبلز لگتے ہیں, ہائٹ کم ہے, تمہاری ہائٹ کم ہے نا, تمہارا رنگ کم ہے نا, تو یہ نہ کریں, اور خود بھی نہ کریں اور کسی کو نہ کرنے دیں. ڈو ناٹ الاؤ اینی بڈی, چاہے آپ کی بہن ہے, بھائی ہے, شوہر کی بہن بھائی ہے, چاچا ہے, اس کی پھپھو ہے. پاکستانی سوسائٹی میں یہ چیز بڑی نارمل ہے ویسے. خالہ انٹر ہوگی, پھپھو انٹر ہوگی, تم پتلے ہو گئے ہو, تم موٹے ہو گئے. سب سے پہلا کامنٹ از آن the physical. Set your boundaries. Do not let anybody label your child. کسی کو اجازت مت دیں کہ وہ میرے بچے کو بولے کہ تمہاری ہائٹ کم ہے, تم پتلے ہو, تم یہ ہو, تم وہ. میں یہ اگین آئی ہیو سیڈ دس بیفور, آئی ایم گونا سے اٹ اگین, جتنی ذمہ داری آپ کی ہے نا فزیکل ابیوز سے بچانے کی, کوئی بندہ انٹر ہو کے میرے بچے کو تھپڑ نہیں مار سکتا نا, تو کوئی بندہ انٹر ہو کے اس قسم کا کامنٹ بھی نہیں کر سکتا. ایبسلیوٹلی. ڈو ناٹ لیٹ, کوئی بھی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے والا مائنڈ سیٹ چینج کریں. کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ آپ کو اللہ نے مدر بنایا ہے, اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے, تو اس کو پورا کریں. اس وکٹم مائنڈ سیٹ سے نکلیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ کر سکتے ہیں. اور اگر خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری کون سنتا ہے, تو کوئی نہیں سنتا اب تک, تو آگے کیا پلان ہے کہ میری بات سنی جائے؟ ہاؤ کین آئی میک مائی سیلف ساؤنڈ ویلیویبل. میں اپنی بات میں, ہاں, میں اپنی بات میں کیسے ویلیو لے کے آؤں, میں اپنی باؤنڈریز کیسے ریسپیکٹ کرواؤں, کہ اگر میں کہہ رہی ہوں میرے بچے کو اسکرین نہیں دینی تو اسکرین نہیں دینی. اگر میں کہہ رہی ہوں, یہ نہیں ہوگا کہ چاچو نے دے دی, خالہ نے دے دی, نہیں. یو نو, ٹل دس ڈے I was raised in a Punjabi joint family. So ہمارا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, نہ پرسنل اسپیس کا, نہ باؤنڈریز کا, کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا. So I was always perceived as an alien, کہ اس کے کوئی انوکھے بچے ہیں اور یہ کوئی عجیب سائیکو ماں ہیں, کہ ان کو جنک نہیں دینے کا مطلب ہے ان کو جنک نہیں دینا. پیار ہے, محبت ہے, کچھ بھی ہے, you cannot feed them junk. کہ میں آئس کریم دلا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, ask me first. And then I told my kids also,
یو ہیو ٹو کم اینڈ آسک می. نانا ابو کہہ رہے ہیں آئس کریم کھانے جائیں گے, پہلے ماما سے پوچھیں گے, پھر آئس کریم کھانے جائیں گے. اینڈ یو نو میں مانیٹر کرتی رہی ہوں ان کا, اور اب دے آر ایٹ دیٹ پوائنٹ ان دیئر لائف کہ کراچی میں نا ایک وہ ہے شاپ, آئی ڈونٹ نو اف یو کین ٹیک دا نیم, اٹس اے کڈ اسٹور اینڈ اٹس اے ویری فیمس کڈ اسٹور اینڈ دے ہیو لائک آل سارٹس آف کڈ اسٹف. سو میں نے نا شروع سے اپنے بچے کی یہ بھی باؤنڈری سیٹ کی ہے, وین ایور وی گوئنگ فار ٹوائز شاپنگ, اب تو ہم جاتے بھی نہیں ہیں, تو وی کین گیٹ اونلی ون ٹوائے. ٹھیک ہے. اب مائی ہسبینڈ واز ورکنگ ابراڈ, تو وہ آنا جانا ٹریولنگ اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ ہی یوز ٹو برنگ لائک 2-3 جائنٹ ریموٹ کنٹرول کارز, اور وہ ایک ساتھ آ کے اس کو دے دیتے. آئی یوز ٹو ٹیک ایوری تھنگ اینڈ پٹ دیم ان اسٹور, اور میں اس کو ایک کار دیتی تھی. تو ہی یوز ٹو گیٹ میڈ ایٹ می کہ یو نو وائی آر یو ڈوئنگ اٹ, میرا پیار ہے اور میرا یہ. میں نے کہا وی ہیو دا منی رائٹ ناؤ, واٹ ایف وی ڈونٹ ہیو منی ٹمورو. اس کو اس چیز کا اپنے بچوں کو سکھائیں کہ واٹ ایور وی ہیو از انف. گریٹیٹیوڈ مائنڈ سیٹ بنائیں. اتنا کنسسٹنٹ کویشچن ہے کہ بچے ناشکر ہیں, ان کو ہم نے کپڑے ہر چیز ہم سے زیادہ مل رہی ہے, پھر بھی بچے ناشکر ہیں. دے آر ناٹ تھینک فل, دے آر ویری تھینک لیس. خوش نہیں ہے یہ جنریشن جو چھوٹے بچے ہیں. تو اب اس کا ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی جاتا ہے نا, نانا کے ساتھ, نانی کے ساتھ, اینڈ دے کیپ ٹیلنگ ہم بائی مور, 2 لے لو گاڑیاں, 3 لے لو, 4 لے لو. ہی یوزڈ ٹو سے نو, 1 car ایٹ اے ٹائم. مامی سیڈ 1 car ایٹ اے ٹائم, چھوٹا سا تھا بالکل. تو اس کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے ایک دفعہ میں جا کر ایک ہی چیز لینی ہے. سو ان کو لیس میں خوش رہنا سکھائیں, اپنے آپ کو پاگل نہیں کر دیں کام کر کر کے, 2 جابس 3 جابس 4 جاب. رکھنا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو احساس کمتری بھی نہ ہو. اگر وہ آج کل اسکولز میں اگر بچے جب جاتے ہیں تو اگر وہ ساتھ والے بچے کو دیکھیں گے اس نے ایڈیڈاس پہنا ہوا ہے, نائکی پہنا ہوا ہے, زبردست کپڑے پہنے ہوئے ہیں, وہ کہے گا یار مجھے بھی چاہیے, گھر آ کے کہے گا نا مجھے بھی لے کے دو 30,000 کا جوتا. پھر آپ نہیں لے کے دو گے تو وہ اس نے دوسرا جوتا پہنا ہوگا جو سستے والا ہے, جو اتوار بازار سے آیا ہے, اور اس کا والا 30,000 کا ہے, تو اس کو احساس کمتری نہیں ہوگی. اچھا, اس میں دیکھیں اب 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وین یو ٹیچ دیم دا کانسیپٹ آف بینگ سیٹسفائڈ ود واٹ دے ہیو, اور یہ نہیں بتانا کہ ہمارے پاس کم ہے. جیسے کہ ایک میری دوست تھی, اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میری بیٹی آ کے کہتی ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے, لائک یو نو ایوری ڈے شی از کمنگ ہوم ود اے ڈیمانڈ, اینڈ آئی ٹیل ہر آئی ڈونٹ ہیو منی, یو ڈونٹ ہیو منی, وی کانٹ بائی دس, وی کانٹ بائی دس. سو میں نے اس دوست سے یہی کہا کہ تم اس کو یہ بتا رہی ہو کہ ہمارے پاس کم ہے, وی کانٹ افورڈ اٹ. سو یو ٹیل ہر, وین یو ٹیل یور چائلڈ وی ہیو انف, وی ڈونٹ نیڈ مور ٹوائز, نیریٹیو چینج کر دیں. میں پچھلے 2-3 سالوں سے بچوں کو ٹوائے شاپنگ نہیں کراتی. لائک اٹس آئی جسٹ سیڈ وی ہیو انف ٹوائز, وی ڈونٹ نیڈ مور ٹوائز. اور یہ ہمارا بن گیا ایک وہ, ہم نے ٹریول کیا, لٹرلی مجھ سے لوگوں نے آ کے پوچھا آپ لوگ دبئی گئے ہیں, اتنے میسو ایئرپورٹس پہ اور ہر جگہ, لائک یو نو وی وینٹ ٹو آل دا وہ والی بچوں کی چیزیں, فراری ورلڈ اور یہ وہ, اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ہر رائڈ کی ایگزٹ جو ہے وہ ٹوائے اسٹور سے ہوتی ہے, ہر رائڈ کی ایگزٹ جو بھی, بیکاز یو نو دے وانٹ دا کڈس ٹو بائی اسٹف ٹوائز ہوں گے ہر جگہ. بٹ دین وین یو ٹیل دیم وی ہیو انف, وی ڈونٹ نیڈ مور ٹوائز, ہمارے پاس بہت ٹوائز ہیں, ہر ٹائپ کے ٹوائز ہیں, اب ہم نے ٹوائز میں انویسٹ نہیں کرنا. اس کو میں نے آلٹرنیٹ یہ دیا کہ وی کین بائی بکس اینڈ وی ول بائی ٹکٹس, وی ول بائی ایکسپیرینسز. ہم رائڈس پہ جائیں گے, ہم ٹریول کریں گے. تو دے ور اوکے ود اٹ. ہم پورا ٹرپ کر کے آئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں خریدا, اور پیپل ور شاکڈ اینڈ دے آسکڈ می کہ کیوں نہیں خریدا. میں نے کہا کیونکہ ان کی ماں نے نہیں خریدا. اگر ماں ہر جگہ رک رک کے شاپنگ کر رہی ہوتی, سو یو جسٹ ڈونٹ, یو کی ناٹ ایکسپیکٹ یور چائلڈ ٹو پریکٹس. ہاں, یو کی ناٹ ایکسپیکٹ یور چائلڈ ٹو پریکٹس سم تھنگ جو آپ خود نہیں پریکٹس کر رہے. سو پہلے آپ نے خود پریکٹس کرنا ہے. اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے مانگے گا یا دوسروں کی چیز دیکھ کے مانگے گا, تو اس کا مطلب اس کی خود ہی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اس طرح نہیں دیکھیں کہ میں یہ چیز دے دوں گا تو خود ہی اسٹرانگ ہو جائے گی, پھر تو وہ کچھ اور دیکھ کے مانگے گا, پھر تو وہ کچھ اور دیکھ کے مانگے گا. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. سو ٹیچنگ دیم کہ ہمارے گھر کا یہ ویلیو سسٹم ہے, ہم ان چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں, بیکاز ان چیزوں میں انویسٹ کرنا از مور ہیلپ فل, یا اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس, یہ ہماری زندگی میں فائدہ کرے گا. اگر ہم بکس میں لگائیں گے, ایکسپیرینسز میں لگائیں گے, یا ویئر ڈوئنگ چیریٹی, یا ہم ڈونیشنس کریں گے, تو وہ ہمیں زندگی میں کام آئے گا. اس زندگی میں بھی آئے گا, اگلی زندگی میں بھی آئے گا. لیکن اگر ہم اف ویئر جسٹ گوئنگ ٹو بائی لائک 10,000 کا ایک ٹوائے جو تم نے 2 دن کھیل کے بور ہو جانا ہے, اور پھر ان کو یہ سمجھائیں کہ ایک شارٹ ٹرم ہیپینیس ہوتی ہے, ایک لانگ ٹرم ہیپینیس ہوتی ہے. سو جو انفارچونیٹلی ہمارے مردوں کو بھی نہیں پتہ کہ ایک گاڑی لیں گے, اب دوسری گاڑی چاہیے, اب دوسری گاڑی لے لی, اب تیسری گاڑی چاہیے, اتنا بڑا گھر ہے اب اور بڑا گھر چاہیے, اتنا بڑا گھر ہے اب اس سے بڑا گھر چاہیے. سو دا کانسیپٹ آف منی, اب میں یہاں تھوڑا سا منی کی طرف جا رہی ہوں, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. پوری زندگی گزار دی ہم لوگوں نے اور ہمیں نہیں پتہ ہاؤ مچ منی ڈو وی نیڈ. اگر آپ دیکھیں
کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دا منی از کمنگ ان ایکسچینج آف یور ٹائم. جب بھی کوئی انسان آپ کو پیسے دے رہا ہے, چاہے وہ آپ کی نوکری ہے, چاہے وہ آپ کا بزنس ہے, وہ آپ کو آپ کے وقت کے بدلے میں پیسے دے رہا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اتنا سیل کر رہے ہیں کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو انجوائے دیٹ منی. نہ ان کے پاس اپنے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ چائے پینے کا ٹائم ہے, نہ ان کے پاس اس گھر کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے, نہ ان کے پاس اس کار کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے, کیونکہ وہ کار آئی, آپ نے اگلا گول لگا دیا, اب اگلے سال میں نے یہ گاڑی لینی ہے. سو یو کانسٹنٹلی رننگ ان اے ہیمسٹر ویل. ہم نے اپنے لیے ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ مجھے کتنے پیسے چاہیے اور مجھے کتنا فری ٹائم چاہیے ٹو پریکٹس تھنگس دیٹ آئی انجوائے ڈوئنگ. سو ڈیفائن اٹ فار یور سیلف اینڈ ڈیفائن اٹ فار یور سسٹم. لائک میرا جو فیملی یونٹ ہے, میں, میرے ہسبینڈ, میرے 2 بچے, ہمارا ویلیو سسٹم الگ ہے. ایون اف یو لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی, لوگ بہت ہی کہتے ہیں کہ کزنز اتنا جنگ کھا رہے ہیں, کزنز اتنا اسپینڈ کر رہے ہیں, کزنز اتنا یہ کر رہے ہیں, تو بچوں کو کیسے کنٹرول. آپ ان کو بتائیں یہ ہمارا فیملی یونٹ ہے, ہم چاروں یہ کام نہیں کرتے, ہم چاروں گالی نہیں دیتے, ہم چاروں اونچی آواز میں نہیں بولتے, ہم ایک دوسرے کو ڈسرسپیکٹ نہیں کرتے, ہم جنک فوڈ نہیں کھاتے. باقی دنیا جو بھی کر رہی ہے نا, وہ ان کی مرضی ہے, وہ ان کی چوائسیز ہے, اور ان کو کانسیکوینسز بتائیں. آپ کی جو چوائسیز آپ کرتے ہیں ان کا رزلٹ ہوتا ہے, یا اچھا یا برا. سو اف یو وانٹ ٹو اسپینڈ 30,000 آن اے پیئر آف شوز, مے بی یو نو, اینڈ اف یو کین اسپینڈ دیٹ منی اف یو آر گوئنگ ٹو یوز دوز دیٹ پیئر آف شوز فار فٹ بال, کیونکہ اس میں آپ نے بھاگنا ہے نا, تو آپ کو کمفرٹ چاہیے. سو ان کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں, اینڈ ان کو وہ سکھائیں, ایبلٹی دیں اور کمفرٹ دیں کہ وہ اپنے ڈیسیجنس خود لیں, چوائسیز دیں, either this or that. بٹ اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس 30,000 ہو. لیکن اگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں 30,000, تو پھر یو کین ٹیل دیم کہ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ, دس از دا منی دیٹ وی ہیو. اس سے زیادہ اگر آپ کو پیسے چاہیے بیٹا, تو اس سے زیادہ پھر ماں کو کام کرنا پڑے گا, پھر اماں گھر پر نہیں ہوں گی. سو یو ٹیل دیم اینڈ لیٹ دیم ڈیسائڈ. کون سا بچہ ہوگا جو کہے گا جوتے چاہیے اور اماں نہیں چاہیے؟ بٹ ہم نے کیا ہوا یہ کہ ہم خود ہی آٹومیٹکلی ایزیوم کر رہے ہیں کہ مجھے بہت کام کرنا ہے, میرے میاں نے بھی بہت کام کرنا ہے, اور ہم نے اوٹ پٹانگ اتنی چیزیں خریدنی ہیں, گھر کو بھر دینا ہے اور زندگیوں کو بھر دینا ہے سامان سے, بیکاز وہ نارملائزڈ ہے, ایلیٹ لائف اسٹائل, یہ ہمیں چاہیے. صحیح بات ہے. تو وہ بچے کی نیڈ نہیں ہے, بچے کو تو صرف محبت اور عزت چاہیے, وہ اس کے لیے کافی ہے. ویری ٹرو, صحیح بات. اچھا, اب اگلا کویشچن کہ پیرنٹنگ کے اندر پیرنٹس کا آپس میں ریلیشن شپ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ ابھی پیرنٹس نہیں لڑیں, سامنے لڑیں, لڑے کمرے میں جا کے لڑیں, سامنے بولنا ہے نہیں بولنا ہے. اچھا, ایک جگہ میں ایک چیز یہ پڑھا تھا, ویسے نارملی ہمیں بولا جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے آپ نے لڑنا نہیں ہے, بحث نہیں کرنی, آرگیو نہیں کرنا, جب بھی کرنا ہے تو کمرے میں جا کے کرنا ہے. تو اس کے اگینسٹ میں نے ایک وہ پڑھا تھا کہ کمرے میں جا کے اگر آپ آرگیو کر رہے ہوں گے تو پتہ نہیں دے ول فیل لیفٹ آؤٹ, یا دے وونٹ انڈرسٹینڈ وائی یو گائز آر فراؤننگ ایٹ ایچ ادر. ایسا کوئی آرگیومنٹ تھا. آئی کانٹ ریئلی پوائنٹ اے فنگر آن اٹ کہ وہ تھا کیا, شاید مجھے یاد آئے تو آئی وڈ بی ایبل ٹو اس کا یہ بالکل ٹیل یو. بٹ واٹ مائی کویسچن از کہ کیا کرنا چاہیے ایز این دیکھیں ڈس ایگریمنٹس میں ایز پیرنٹس. دیکھیں, اگر آپ پیرنٹ نہیں بھی ہیں, آپ مطلب جسٹ میاں بیوی ہیں, تو بھی کیوں کسی کے سامنے لڑنا ہے؟ یور کانفلکٹ نیڈس ٹو بی یو نو ریزالوڈ. اپنے کمرے میں جا کے بات کریں. آپ کی میاں بیوی کے جو بھی پرسنل ایشوز ہیں وہ کمرے تک ہی رہیں. بٹ ہم کیونکہ رہتے اتنی ایسی سوسائٹی میں ہیں کہ جہاں ہم نے اتنا نارملائز کیا ہوا ہے کہ ہسبینڈ کوئی پیسو کامنٹ کر رہا ہے ان لاس کے سامنے, بیوی کوئی نیگیٹو کامنٹ کر رہی ہے اپنی بہنوں کے سامنے, اپنی مدر کے سامنے, نہیں. دا کانفلکٹ نیڈس ٹو بی بٹوین یو ٹو, جو بھی آپ کا کانفلکٹ ہے. اینڈ دین اگین بچوں کے سامنے کیوں نہیں کرنا, کیونکہ ان کا تو بیچاروں کا مائنڈ اتنا ڈیولپڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کمپریہینڈ کر سکیں. اور بچوں کے لیے نا یہ ماں اور یہ باپ نہیں ہوتے, ماں باپ ہوتے ہیں. دے کی ناٹ سی یو ایز ڈفرنٹ پیپل. جیسے میں اور میرے ہسبینڈ لڑیں تو ان کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ ارم ہے اور یہ نبیل ہے. دے ول جسٹ سی مائی پیرنٹس آر فائٹنگ. سو ان کا وہ سیفٹی جو ہوتا ہے نا, سیف ہوم ڈسٹرب ہوتا ہے وین یو فائٹ ان فرنٹ آف دیم. دے کین ناٹ پک اینڈ چوز. اور لوگ کرتے ہیں یہ لڑائی میں کہ وہ کہتے ہیں بتاؤ اماں صحیح ہے ابا صحیح ہے, یہ بولے بچوں سے آپ فیصلہ کرا رہے ہیں. زیادہ باپ پسند ہے یا زیادہ ماں؟ یہ بڑا کامن کویسچن ہے. یا اگر جیسے ایک بچے کا پریفرڈ پیرنٹ ہے, اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بولنا آسان ہے, میرے ساتھ بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کا پریفرڈ پیرنٹ اس کا فادر ہے, بیکاز ہی پلیز فٹ بال ود ہیم, اور وہ ساری وہ چیزیں کرتے ہیں جو ایک یو نو ایک گروئنگ اپ ایک بچے کو اچھی لگتی ہے کہ اوکے مائی بابا از مسکولر, مائی بابا گوز ٹو جم اینڈ یو نو ہی پلیز فٹ بال ود می, وہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے مدر تھوڑا سا لیس پریفرڈ پیرنٹ ہے. تو یہ بڑا ہٹ کرتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں, میں اتنا سب کچھ کر رہی ہوں, اینڈ دین یو نو ہی اسٹل چوز ہز فادر اوور می ایوری ٹائم. تو وہ بہت مشکل ہے. بٹ دین اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ
میں یہ اس پہ برڈن نہیں ڈال سکتی, بچے پہ نہیں ڈال سکتی کہ یو ہیو ٹو پک اینڈ یو ہیو ٹو چوز. اس کے لیے دونوں اوپر نیچے ہوتا رہے گا, کبھی باپ فیوریٹ ہے کبھی ماں فیوریٹ ہے. اینڈ دین یو ڈو تھنگس ٹو میک یور سیلف اپنے بچے کے فیور کے لیے. بٹ لڑائی کی جو آپ نے بات کری ہے وہ تو ہرگز ایسی چیز ہے کہ بچے کے سامنے ہم نے کوئی کانفلکٹ نہیں آنا چاہیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آپ فراؤن کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, نہیں وہ بھی نہ کریں. جسٹ جیسے میں کمیونیکیٹ کر دیتی ہوں کہ آئی ایم جسٹ ٹیکنگ اے بریک, کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ بیکاز آئی ایم اے لٹل اپسیٹ, ابھی آئی ایم ٹرائنگ ٹو کام ڈاؤن, پھر ول ٹاک. اور جیسے وہ بچے فوراً نوٹس کر لیتے ہیں کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ, بچوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے دیٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ, یا میں زیادہ اسمائل نہیں کر رہی یا میرا ایک وہ اسٹریٹ فیس ہے, تو یو ٹیل دیم کہ آئی ایم ٹیکنگ مائی ٹائم. بچے اپنے ایموشنس کو مینیج کرنا بھی آپ سے سیکھتے ہیں, اور ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو کانفلکٹس, ہاؤ آر یو نو مینیجنگ یور سیلف, یور ایموشنز. کہ باہر بیل ہوئی ہے نا, آپ دروازے پر گئے ہیں, آپ کا 1-2 منٹ کا انٹریکشن تھا ڈلیوری بوائے کے ساتھ, وہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ میں نے بہت پہلے ایک لیکچر میں سنا تھا, یہ بھی بہت اچھے اسپیکر ہیں پروفیسر جاوید, ان کے لیکچرز بھی میں نے بہت سنے پیرنٹنگ پہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے, 1 سال 2 سال کا نہیں, جب پیدا ہوتا ہے, جسٹ امیجن یو ہیو اے کیمرا کہ جو آپ کے ساتھ انسٹال ہوا ہوا ہے. اب آپ کا ہر موو ریکارڈ ہو رہا ہے, ہر موو. میرا فادر کس طرح بات کرتا ہے, کیسے اٹھتا ہے, کیسے بیٹھتا ہے, مدر کیا کرتی ہیں, جب غصے میں ہوتی ہے تو کیا ڈیولپ ہوتی ہے نا نیورو پلاسٹیسٹی. جو آپ کے فرسٹ 7 ایئرز ہوتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ ایسے سمجھیں کہ وہ ٹیپ ریکارڈ ہو گیا ہے, اب جو ہے وہ ری انفورسمنٹ کا کام ہے, آپ کے ہیبٹس ری وائرنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو. دیٹ از اندر انٹائر پروسیس. بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ سیکھ جاتا ہے کہ اگر اچھا غصہ آتا ہے تو چیخ سکتا ہے, غصہ آتا ہے تو چیزیں پھینک سکتے ہیں, غصہ آتا ہے تو مار سکتے ہیں, غصہ آتا ہے تو یہ کر سکتے ہیں. وہ نارملائزڈ ہے. جو بھی آپ کا گھر کا نارمل ہے, چاہے وہ ابیوز ہی ہے, وہ اس بچے کا نارمل ہے. ہی از گوئنگ ٹو ریپلیکیٹڈ ان ہز میرج, ان ہز لائف, ایوری ویئر, موسٹ آف دا ٹائمس. اگر کوئی ایک آدھ بیچ میں بچہ ہوگا جو کہے گا نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دس. ہاں, جب ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے نا تو 2 طرح کے بچے ہوں گے. ایک کہے گا کہ مجھے یہ نہیں بننا, اور ایک بن جائے گا, وہی ڈومیسٹک وائلنس ریپیٹ کرے گا. تو اب یہ جو چیز ہے نا کہ شادی میں رہنا بچوں کی وجہ سے, چاہے ایموشنل ابیوز ہو رہا ہے چاہے فزیکل ابیوز ہو رہا ہے, عورتیں نہیں کرتی کہ ان کے سر پہ ان کا باپ تو ہے نا, تو ایسے باپ سے بہتر ہے باپ نہ ہو. لائک یو نو آپ کا جو میرج ہے نا وہ بلو پرنٹ ہوتا ہے بچوں کا, کہ وہ اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں ریلیشن شپس میں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ہر چیز میں. بہت محنت کا کام. آج کل ڈیورس بھی بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے, بچوں کے اوپر کیسے امپیکٹ پڑتا ہوگا اس کا؟ اگین میں یہی کہوں گی کہ اگر ایک انہیلدی میرج ہے, امپیکٹ تو اس کا بھی اچھا نہیں پڑا, اس کا ورس پڑے گا کنسیڈرنگ. اینڈ دین دے لرن کہ چلو یار میری ماں جو تھی اس نے اپنی عزت کی, اور اپنی اتنی عزت کی کہ شی واکڈ اوے فرام انہیلدی ریلیشن شپ. اور اگر ایک کسی کی بیٹی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ فادر ابیوز کرتا ہے ایموشنلی, مینٹلی, فزیکلی, تھپڑ پڑ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ وہ برداشت کریں, تو آپ کی وائی ڈو یو تھنک یور ڈاٹر ول گو ادروائز. اس کا تو نارمل ہے, اس کو تو پتہ ہوگا مرد غصے میں مار دیتے ہیں, مرد غصے میں گالیاں دے دیتے ہیں, مرد یہ کر دیتے ہیں. آپ نے نارملائز کر دیا. تو وچ از بیٹر, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل انہیلدی میرج سے تو بہتر ہے کہ پھر آپ ڈیورس کریں. 100% بالکل. وہ ان کے لیے پینفل ہوگا ظاہر ہے, بٹ کنسسٹنٹ پین نہیں ہوگا. اور سپریٹڈ جو جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر ہم دیکھیں گے کافی ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں, اور انہوں نے آپ نے دیکھا جو انہیلدی میرجز کے بچے ہوتے ہیں وہ کتنے ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں. سو اینڈ دین یو نو ڈیورس کے بعد بھی یو ہیو ٹو, یور بچہ از شیئرڈ. وہ اس کا تو ڈیورس نہیں ہوا نا, اس کے تو آپ دونوں ماں باپ ہیں. سو بی سینسیبل. اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو بھی فادر نے اپنا رول پلے کرنا ہے, جیسے ہمارے ریلیجن میں ہے کہ آپ اس کے فائنانسز دیکھیں. اکثر خواتین نہیں ملنے دیتی, خواتین نہیں ملنے. دس از رانگ. آپ کو نفرت مل جاتی ہے عورتوں کو, آپ کو نفرت بھی ہے اس بندے سے, وہ پھر بھی اس بچے کا باپ ہے. آپ نے شکل نہیں دیکھنی, آپ نہ دیکھیں, آپ کو ہی مینیج کریں سسٹم کہ وہ بچے کے بینیفٹ کے لیے سوچیں کہ باپ سے ملنا بھی ضروری ہے. اور پھر فادرز بھی پلیز رسپیکٹ دا باؤنڈریز. اگر ماں کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں یو نو یہ کانورسیشنز نہ کریں, جیسے کہ آئی ہیو اے کلائنٹ ابھی ہو از گوئنگ تھرو سم تھنگ لائک دس, تو وہ فادرز باؤنڈریز رسپیکٹ ہی نہیں کرتے. وہ بس سمجھتے ہیں کہ اب ہم لے کے جا رہے ہیں نا ایک دن کے لیے, تو اب ہم جو چاہے کرتے رہیں. اینڈ دین وہ سینسٹیو کانورسیشنز نہ کریں, بچے کا خیال کریں, گیٹ ہیلپ اف اٹس نیڈیڈ بچے کے کیس میں, بیکاز اٹس اے ریئلی بگ لاس. اور وہ ہسبینڈ وائف کے لیے بھی بہت بڑا لاس ہوتا ہے, لاس آف اے ریلیشن شپ,
डेथ की कहते हैं कि डेथ से एक लेवल कम पेन होता है डिवोर्स का, बिकॉज यूर इन दैट रिलेशनशिप इट्स सो हैवी फॉर देम. तो अपनी थेरेपी भी कराएं, लर्न हाउ टू डील विद इट, लर्न हाउ टू ग्रीव इट, एंड देन अप्रोच योर किड्स अकॉर्डिंगली. उनसे ना छुपाएं या उनसे झूठ ना बोलें या उनको अपनी साइड पे या उसकी साइड पे करने की ये सब चीज़ें ना करें. जस्ट और बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर स्पाउस. अगर डिवोर्स हो गया है ना, फिर भी जस्ट बी वेरी केयरफुल कि उसका तो बाप है, उसके सामने ये कॉन्वर्जेशंस ना करें. और हमें हमारे देसी हाउस होल्ड में तो डिस्कशंस ही चल रही होती हैं, उसका बाप तो ऐसा था वैसा था फलान था, जो बंदा आ रहा है वो बाप के खिलाफ. अच्छा, बाप की फैमिली के खिलाफ क्यों कर दिया जाता है? ये एक बड़ा टिपिकल सा सिनेरियो जो पाकिस्तानी फैमिलीज में होता है. नहीं, आई डोंट थिंक ये हर जगह होता है, बट लाइक यू नो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम वेरी क्लोज टू माई ददियाल कंपेयर टू माई ननियाल. लेकिन पाकिस्तान में दिस इज वेरी कॉमन. बट ये नैरेटिव है कि फुप्पो is someone bad or something. Like I just have one puppo and I think she's my most favorite relationship. अगर अम्मा अब्बा को हटा के देखो, that's beautiful. Because मुझे ऐसा लगता है कि क्यों फुप्पो नेगेटिव, like more than my खालास I love my फुप्पो. So I think individually भी बहुत फ़र्क पड़ता है. और ये नैरेटिव बच्चों को, हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की. If I hate somebody in my family, husband's family or you know मेके में भी, मैंने अपने बच्चे के सामने नहीं करना है कि वो खाला अच्छी नहीं है या ये खाला अच्छी है या ये तुम्हारे जो बाबा के ब्रदर हैं चाचू बहुत अच्छे हैं और ताया अच्छे नहीं हैं. डोंट जिसको आप साइड पे रखें, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है ना. मेरे बच्चे का तो रिलेशनशिप, उसके लिए तो वो उसके ताया है या उसके लिए तो वो उसकी खाला है. सो व्हाई एम आई कंटामिनेटिंग दैट स्पेस फॉर माई चाइल्ड कि एक जगह से उसको लव मिल सकता है और मैं उसको ब्लॉक कर रही हूँ. लाइक डोंट बी दैट सेल्फिश कि मुझे ये पर्सन नहीं पसंद तो तुमने भी इसके साथ. अगर हम इतने सेंसिबल हो तो डिवोर्सेस हो ही ना, मसले मसाइल हो ही ना, बच्चे सारे अच्छे ही निकले. अगर हम ये सारी चीजें करना शुरू कर दे जो आप बोल रही हैं कि हमने इस तरह एक्ट करना है इन सिचुएशंस में, आई फील लाइक ये सब चीजें में, a perfect beautiful world man, but then with a lot of love everywhere, right? ये सब चीजें इस तरह हैं कि ये मुझे खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है. और अगर कोई इंसान ये सुन रहा है, so they definitely want to work on themselves. कोई रैंडम, वरना सब बैठ के व्लॉग्स देख रहे होंगे ना. सही बात है, वो वाली आवाम भी है हमारी. They love watching vlogs. So if somebody, again, you are the result of the choices you're making. If somebody is listening to it, to this podcast, let's say, तो वो परसेंटेज ऑफ आवाम है जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती है. फिर उनको वो नॉलेज और अवेयरनेस चाहिए, ठीक है. तो मैंने अपने आप को कहाँ एक्सपोज किया हुआ है, मैंने ये देखना है. मेरा सर्कल कैसा है, मैं किन लोगों में उठ रही बैठ रही हूँ, जब मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ किस तरह की कॉन्वर्जेशंस होती हैं, बैग्स और शूज़, मेकअप और ब्रांड्स, दूसरे लोगों के बारे में या फिर दूसरे लोगों के बारे में या फिर इन लॉज के बारे में, या फिर हम कोई इस तरह की बातें करते हैं कि पेरेंटिंग चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं कि यार बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ. एंड देन यू नो इवन व्हेन यू टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर यू नो अपने स्पाउस वाली बात भी आप कर रहे हैं. सो इट्स अ थिंग कि आपने अपने बंदे का पर्दा रखना है, तो आप उसमें रहते हुए अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें. डोंट जस्ट यू नो लेबल योर इन लॉज या अपने उसको ना करें. वेंटिंग सेशन ठीक है आपने एक दफ़ा कर लिया, बट डोंट मेक इट अ हैबिट, क्योंकि ऐसी औरतों की इज्जत नहीं होती जो कंसिस्टेंटली अपने इन लॉज के बारे में बात करती हैं. वो कोई अच्छी तो नहीं समझी जाती. ठीक है, आप अपना वो कर लें, इन लॉज अच्छे नहीं हैं तो अपना बाउंड्री पे काम करें. देखिए एक पर्सन है ना, पर्सन ए है, वो है ही टॉक्सिक, उसके साथ मैं कुछ भी कर लूँ कुछ फ़ायदा नहीं होगा. तो मैंने अब क्या करना है, मैंने एनालाइज कर लिया ना, तो मैंने अब इग्नोर अवॉइड करना है जिस हद तक मैं कर सकती हूँ. पर्सन बी है, ये मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं, तो मैं यहाँ कम्युनिकेट करके बाउंड्री सेट कर लूँ कि यार ये चीज़ें नहीं किया करो, आई डोंट लाइक इट. और अगर करोगे तो फिर यू नो आई एम गोना मेंटेन माई डिस्टेंस. बट देन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट इट, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है. अपनी ज़िंदगी में या एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें, ये चीज़ सीख जाए कि यार किक मिलती है ना, बात करने से मज़ा आता है, यू नो एक्साइटमेंट मिलती है. हर उल्टा काम में यही है कि बट देन यू नो टेम्पररी किक और मज़ा आता है उल्टे काम में, राइट. बट योर टाइम इज़ योर मनी. आप बी वेरी माइंडफुल कि मैं किसको टाइम दे रही हूँ, कितना टाइम दे रही हूँ, कितना ये इंसान डिजर्व करता है मेरा टाइम. बी वेरी माइंडफुल. मुझे तो लगता है कि करेंसी है टाइम. अगर हम ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएं तो फिर हम ये चीज़ें रियलाइज़ करें ना. कुछ लोगों के दिमाग में और ज़िंदगी में गोल ही कोई नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बस ठीक है सुबह उठे हैं, बस वही हैबिचुअल आउट ऑफ हैबिट जो चीज़ें हमने करनी होती हैं हम करते हैं और बस हो जाते हैं. दैट्स दिस व्हाट देयर लाइफ इज, यू नो, कांस्टेंट. बट देन अगेन यू कैन नॉट हेल्प समबडी हु डजंट वांट टू हेल्प देमसेल्व्स. हम ये काम उनके लिए कर रहे हैं जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं. समटाइम्स यू नो पीपल विल कम एंड से आप कौन है हमें ये बताने वाली कि हम ये करें और हम ये.
میں نے کہا بھائی آپ نہ کریں, میں ان کو بتا رہی ہوں جو اپنے آپ کو امپروو کرنا, اسپیشلی پیرنٹنگ کو لے کر, کہ آپ ہمیں بتائیں گے ہمیں اپنے بچے کیسے پالنا ہے. نہیں, میں آپ کو نہیں بتا رہی بھائی, آپ جس طرح پال رہے ہیں آپ پالتے رہیں. یہ ان کے لیے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, جو سائیکل بریک کرنا چاہتے ہیں ابیوز کی, ٹاکسسٹی کی, انہیلتھی پیٹرنس کی. اینڈ دین یو نو سم ٹائمز پیپل ول جسٹ سے لائک ریئلی ہرٹفل تھنگس. ایک دفعہ آئی تھنک somebody commented ان کے بچے بڑے ہونے دو پھر ہم دیکھیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یو نو میرے بچے بڑے ہونے دو پھر ہم مطلب کیا تھا کہ یو نو کہ یو آر جسٹ لائک اے پیرنٹنگ ایکسپرٹ اور سم تھنگ. تو میں آگے سے اچھا بڑے ہوں گے تو سمجھ آئے گی ایز این کہ یو نو جب بڑے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یو نو دا ریزلٹ آف یور پازیٹیو ڈسپلن, ول سی کہ یو نو واٹ یو ہیو ڈن. بٹ دین آئی آلویز سے دس کہ رزلٹ از ناٹ ان مائی کنٹرول. میں اپنا 99% لگا دوں نا زندگی کا, ٹائم کا, انرجی کا, محبت کا, پھر بھی مجھے نہیں پتا میرا بیٹا کیا بنے گا اور کہاں کس ڈائریکشن میں جائے گا. رزلٹ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. میرے ہاتھ میں کیا ہے کہ میں محنت کروں, میں اپنی ایفرٹ. کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بزنس کامیاب ہوگا, ہم تو پھر بھی محنت کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں, پھر وہ بزنس چلے نہ چلے وہ اللہ کی مرضی ہے. سو اپنے بچوں کو بھی اسی طرح دیکھیں کہ اینڈ دین یہ نہیں سوچیں کہ میں تو اتنا کر رہی ہوں پھر بھی وہ ادھر جا رہا ہے. آپ اپنے کام پہ فوکس کریں کہ میں نے اپنا پروسیس پہ فوکس کریں, میں نے تربیت کے پروسیس پہ محنت کرنی ہے. رزلٹ از ناٹ ان مائی ہینڈس. ایبسلیٹلی. آخری ایڈوائس فرام یور سائڈ آف کورس. تھرو آؤٹ آئی تھنک میں نے ایڈوائسز ہی دی ہیں. پاکستانی پیرنٹس میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹاپ 3 غلطیاں کرتے ہوں گے, ٹاپ 3 غلطیاں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے اور کریکٹ کر لینی چاہیے؟ چلیں یہ بتائیں. ایک تو وہی جو میں نے کہا کہ دا نیڈ ٹو کنٹرول, کہ میرا بچہ ہے نا تو میرا ایسٹ ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے چلا لوں. ٹھیک ہے, نہیں آپ کا ایسٹ نہیں ہے, آپ اپنی مرضی سے بچہ پیدا کیا, کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا تھا. سو اسٹاپ یو نو ٹریٹنگ اٹ لائک دیٹ. دوسری چیز آئی تھنک یہ ہوگی کہ میں جو چاہے کرتا رہوں لیکن میرا بچہ یہ چیز نہ کرے. تو رول ماڈلنگ نہیں کرنی ہم نے, لیکن بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ میرا مطلب کوئی اتھارٹی ہے یا کچھ ہے. اور تیسری چیز یہ کہ رسپیکٹ نہیں کرتے بچوں کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسپیکٹ از سم تھنگ فار ایلڈرس, کہ یہ ہماری عزت کرتا رہے. اگین وہی والی چیز کہ رسپیکٹ نہیں کرتے بچوں کی, کہ میں جس طرح چاہے بات کر لوں, جس طرح چاہے ٹریٹ کر لوں. آپ نے اپنے بچے کو جو بھی زندگی میں بنانا ہے نا, جو بھی فیوچر پلان ہے آپ کا, انویژن کیا, اس طرح سے عزت دیں اس کو. آپ یہاں آ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. تو سم ٹائمز یو نو مائی کزنز اینڈ دے لاف کہ یہ تمہارا بچہ ہے یا تمہارا پیو ہے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ اس سے بھی کچھ آگے ہی ہے کہ اس کو ہم بالکل اس طرح بات نہیں کر سکتے. اینڈ یو ول سی یور کڈز ول اسٹارٹ ریسپیکٹنگ دیم سیلف سو مچ. اگر اس کے بابا بھی آواز اونچی کریں گے نا تو ہی ول کم ٹو می اینڈ یو مائی بابا کی ناٹ ٹاک ٹو می لائک دس, پلیز گو ٹیل ہم کہ وہ بہت اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. اینڈ دین جب کوئی ان کا کانفلکٹ ہوتا ہے نا فادر سن کا, تو اگر میرے ہسبینڈ کچھ کہیں گے تو میں نے کہا آپ بھی تو اسی طرح بات کر رہے تھے, آپ جس طرح بات کریں گے اسی طرح کرے گا. یہ آپ کی جنریشن کا بچہ نہیں ہے کہ ابا جو مرضی بولتا رہے وہ سر جھکا کے اور ڈانٹ سنتا رہے گا. سو ابھی ریسنٹلی ابھی وہ ایٹ افطار اینڈ آئی سیڈ سم تھنگ ٹو ہیم, آپ پلیز یہاں آ جائیں. بابا بات کر رہے تھے اپنی مدر سے, اینڈ دین ہی واز دیر اینڈ ہی واز لائک چلو لیٹس پلے ٹیبل ٹینس. تو اس بابا نے کہا کہ نہیں مجھے لیٹ می فنش, میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ ادھر آ جائیں, از ٹاکنگ ٹو ہز مامی اور ان کو 10 منٹس چاہیے. تو میں نے نا اس کا پیار سے ہاتھ پکڑ کے ایسے کیا کہ آ جاؤ. اٹس لائک اسٹاپ ٹرائنگ ٹو کنٹرول می. اور میں ایسے تھی کہ اوکے لائک مطلب اس سے زیادہ میں تمہیں کیا, اور پھولوں سے پکڑ کے لا رہی ہوں کہ پلیز آپ میرے ساتھ آ جائیں, ہم جب تک ماما کے ساتھ کھیلیں. اینڈ دین از لائک اسٹاپ ٹرائنگ ٹو کنٹرول می. تو اس کی دادی اتنے زور سے ہنسی کہ دیکھو یار کہ یہ کیا بچے ہیں. سو یا اور دوسرا یہ کہ اٹس اوکے ٹو اپولوجائز ٹو یور, ہاں اٹس اوکے. اینڈ دین یو ول سی آپ معافی مانگ سکتے ہیں, اس سے آپ کی رسپیکٹ عزت کم نہیں ہوگی ایز پیرنٹس. ہاں بالکل, مطلب آپ ان کو سکھائیں گے کیسے معافی مانگنا. اگر آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگے, جیسے آپ نے کانفلکٹ کی بات کی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہسبینڈ وائف ہے, ہر وقت تو نہیں آپ کنٹرول کر سکتے نا, کوئی کر دی ڈس ریسپیکٹفل بات, دین لڑائی ان کے سامنے کریے نا, اپولوجائز بھی ان کے سامنے کریں, اپولوجائز ٹو ایچ ادر. ان کو سکھائیں کہ ٹھیک ہے یار ریلیشن شپ میں ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں, کوشش کریں کہ نہ ہو, لیکن اگر ہو جائے تو میک شیور کہ دونوں بیٹھ کے ان کے سامنے اپولوجائز کریں اور ان سے بھی اپولوجائز کریں. آواز اونچی ہوگی کچھ بھی, میں ہمیشہ جا کے معافی مانگتی ہوں, یار سوری مجھے غصہ آ گیا تھا, میرا موڈ بہت خراب تھا, مجھے یہ تھا, مجھے وہ تھا. اینڈ دین یو نو رو بھی سکتے ہیں بچوں کے سامنے, جس طرح ایک نارمل انسان ہوتا ہے نا ایسے ہی بیہیو کرنا ہے. بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ایموشنز اپنے بہتر مینیج کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں. ایبسلیٹلی. اور ان کو رائٹ بھی دیں کہ وہ آپ سے ڈس ایگری بھی کر سکیں. بالکل, ہمیں یہ بھی ہے نا نارملی ڈس ایگری نہیں کرنا اس میں. ہم نے جو کہہ دیا بس وہ فائنل ہے, پتھر پہ لکیر ہے, کوئی اوپینین نہیں لینا واپس. اوپینین دینے کا بھی رائٹ ہونا چاہیے, بولنے کا رائٹ ہونا چاہیے کہ آئی تھنک دس از رائٹ, دس از رانگ. اور دیکھیے اگر ڈس ایگری ہم نے نہیں سکھایا اس کو گھر پر, تو کوئی باہر سکھائے گا اس کو کہ اپنے آپ سے ڈس ایگری کرنے کی میں نے اجازت نہیں دی اس کو. باہر کوئی لڑکا اس کو سگریٹ آفر کرے گا, وہ کیسے ڈس ایگری کرے گا؟
اس کو تو میں نے اس کو کوئی سکھایا چیز ہی پسند بھی ہے نہیں آ رہی تو وہ بولے گا کیسے کہ یار مجھے پسند نہیں آ رہا. اگر آپ نے اس کو گھر میں اسپیس نہیں دی کہ اف آئی ڈونٹ لائک سبزی بنی ہے تو کھانی ہے, آپشنز دیتے ہیں نا, 2 سبزیاں بنا دیں اور پوچھیں کہ یہ کھانی ہے یا یہ کھانی ہے, تو بچوں کو آپشنز دیں تاکہ وہ اپنی چوائسیز میں کمفرٹیبل ہوں. اور وہی والی سگریٹ والی ایگزامپل کہ وہ باہر جا کے کیسے کہے گا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. جب میں نے اس کو گھر میں نہ نہیں سکھائی تو باہر جا کے کیسے آٹومیٹک نہ نکل آئے گی اس کی. میں نے تو اس کو اوبے کرنا سکھایا, پھر وہ اوبے ہی کرتا رہے گا پوری زندگی, ہر غلط چیز پہ, ہر غلط بات پہ, ہر انفیئر چیز پر. تو ان کو اسٹرانگ بہادر مسلمان بنائیں, ان کو یہ جھکا ہوا, کندھے جھکے ہوئے, سر جھکا ہوا, یہ والا نہ بنائیں. سو دین گیوز یو لاٹ آف پاور. تو ان کو ان کا فیتھ سکھائیں, ان کے اندر وہ ویلیوز بلڈ کریں, ان کو پروفٹ کی بتائیں, لائف سیرہ پڑھائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یار کیا لائف ان کی تھی. اور یو نو ہمبلنیس آلسو اینڈ کائنڈنیس آلسو, بٹ اٹ گیوز دیم پاور. Absolutely, absolutely. It was a beautiful podcast. Thank you so much. Thank you so much for I got having to learn a lot, honestly. This is something that I wanted to learn. تو مجھے کچھ pointers بھی آپ کی طرف سے ملے ہیں. I'll look into this as well, to be honest. Sure. It was lovely talking to you. Thank you so much. Parenting is absolutely very important. اور eventually بات جا کے وہیں پہ آ جاتی ہے کہ you need to work on yourself. اگر آپ اپنے اوپر کام کریں گے, you'll be able to become a better father, a better mother. Eventually آپ کے بچے بہتر ہوں گے, وہ آگے سے اچھے بہتر بچے پیدا کریں گے, ان کے ساتھ اچھے ہوں گے. تو اٹس اے سائیکل. تو سوسائٹی امپروو بھی اسی طریقے سے کرتی ہے. آئی فیل لائک پیرنٹنگ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ اے کور امپورٹنٹ تھنگ فار اینی سوسائٹی ٹو پروگریس جنرلی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. ٹیک کیئر. بائے.